انسانی تاریخ میں ہمیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے جن کا اپنے دور اور علاقوں کے مطابق عروج و زوال ہوا، اور انسانی تاریخ کے ارتقاء میں ان اقوام نے ایک بڑا رول ادا کیا۔ قدیم مصر کی تہذیب، سومیرین تہذیب، قدیم چین اور قدیم یونان کو دنیا کے عظیم تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان اقوام میں کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ان کے حالات، قابلیت، مہارت اور جاہ و جلال کا مختصر ذکر قرآنی آیات میں ملتا ہے۔ ان اقوام کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو دوبارہ ان اقوام کی تباہی کو یاد دلایا کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور باطل خدا کی پرستش کرنے لگے اور پیغمبروں کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر قہر نازل فرما کر انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ ان کی عظیم شان و شوکت اللہ کے جاہ و جلال اور غضب کے سامنے پارا پارا ہو کر رہ گئی اور وہ صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ ان کے بڑے بڑے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور ان تباہ شدہ اقوام میں ایک نام موئنجو دڑو کا ہے جو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز اور ترقی یافتہ مقام تھا، جو 5000 سال قبل مسیح سے 2600 قبل مسیح تک آباد تھا۔ اس علاقے کی دریافت سن 1921 میں کی گئی تھی۔ موئنجو دڑو کا قدیم شہر دریائے سندھ کے کنارے پر آباد تھا۔ یہ ایک عظیم الشان علاقہ تھا جو اونچی اونچی فصیلوں اور مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ تقریباً 2500 قبل مسیح میں وجود رکھنے والی یہ قوم اپنے زمانے کے اعتبار سے نہایت ہی ترقی یافتہ تھی۔ اس شہر میں پکی اور چوڑی سڑکیں، پکے مکان، 2 سے 3 منزلہ عمارتیں اور بڑے بڑے حمام، بازار اور قلعے موجود تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بلند ٹیلے پر قلعہ تھا جو شہر کا مرکز مانا جاتا تھا۔ شہر کی منصوبہ بندی اور انتظامات بے مثال تھے۔ مورخین کے مطابق سیلاب اور دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اس قوم نے جو تدابیر اور منصوبوں کا استعمال کیا تھا وہ حیران کن ہے۔ اس وقت دنیا میں موجود کوئی بھی تہذیب موئنجو دڑو کے نظام اور انتظامات کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قوم کا زوال کیسے ہوا؟ کچھ مورخین کے مطابق دریائے سندھ کے کنارے بسے ہونے کی وجہ سے اس شہر میں کئی بار سیلاب آیا، جس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، جبکہ کچھ تاریخ دان آثار قدیمہ کے ثبوتوں اور ملبوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بیرونی آرائی اقوام کے حملوں سے موئنجو دڑو تباہ ہوا تھا۔ قرآن مجید میں صراحتاً موئنجو دڑو یا وادی سندھ نامی کسی قوم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام ان عربوں سے مخاطب تھا جنہیں صرف اپنے ارد گرد میں بسنے والے اقوام کا علم تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ صاف کر دیا کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف کم از کم ایک پیغمبر ضرور بھیجے گئے، جن میں قوم عاد، سمود اور قوم لوط بنی اسرائیل کا ذکر خصوصی طور پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اشارتاً کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے جن کو خاص ناموں سے اور القاب سے پکارا گیا ہے۔ ان میں ایک قوم اصحاب رس تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب رس کو اور ان کے بیچ میں بہت سے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری جگہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں نے، اور سمود، عاد، فرعون اور لوط کے ساتھ والی قوموں نے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ ان آیات میں جس اصحاب رس کا ذکر ملتا ہے ان کے متعلق مورخین اور مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ اصحاب رس قوم عاد کی ہی ایک شاخ تھی۔ وہ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے حضرت حنظلہ کا انکار کیا اور حق کے منکر ہو گئے اور انہوں نے قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ کے قانون کے مطابق پوری قوم پر عذاب آ گیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔
جبکہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اصحاب رس کے شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا کنواں تھا جس سے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دیا تو انہوں نے آپ کو اس کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو بھاری پتھر سے بند کر دیا، لہٰذا بطور سزا اللہ کے حکم سے اس علاقے کے تمام کنووں کا پانی سوکھ گیا اور اس طرح یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے انہیں اصحاب رس کہہ کر پکارا۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے موہنجو دڑو کی کھدائی کی تو انہیں شہر کے اندر بے شمار کنویں ملے جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ یہ کنویں بہت گہرے اور وسیع تھے۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وادی سندھ کی اتنی ساری قومیں اور شہروں میں موہنجو دڑو ہی وہ واحد شہر تھا جس میں سب سے زیادہ کنویں دریافت ہوئے تھے، جبکہ ہڑپا اور مہر گڑھ کے علاقے بھی موہنجو دڑو کے ہم عصر تہذیبوں میں تھے، لیکن موہنجو دڑو میں ان شہروں کی نسبت 7 سے 8 گنا زیادہ کنویں کھدوائے گئے تھے۔ آثار قدیمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موہنجو دڑو کے لوگ بت پرست تھے۔ وہاں سے دریافت شدہ مورتیاں ان کی شرک کی گواہی دیتی ہیں۔ ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ایک سب سے بڑا کنواں بھی دریافت ہوا تھا جو شہر کے بیچوں بیچ کھدوایا گیا تھا، لیکن مورخین نے اس شہر کو دی سٹی آف ویلز یعنی کنووں کا شہر قرار دیا ہے۔ ان ثبوتوں اور حقائق کے سامنے آنے کے بعد یہ بات بعید نہیں کہ یہ قوم جسے ہم موہنجو دڑو کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوں جسے اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب رس کہہ کر پکارا ہے۔